أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والوں، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دے. پھر جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے ہر صورت میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. رمضان کے سما میں خوش آمدید. ناظرین، آج رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد زبیر احمد، اور میں آپ کو اس پوری سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو مختلف سیگمنٹس اور مختلف پروگرامات دکھاتا رہوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی چیز ڈکلائن کی طرف جاتی ہے تو اسے جو ہے وہ چارج کرنے کی اور بوسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ ڈیلی موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل ایک سرٹن ٹائم کے بعد ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اسے چارج کرنا پڑتا ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو اسے نیند لینی پڑتی ہے تاکہ وہ ریچارج ہو جائے، دوبارہ سے چارج ہو جائے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کو چارج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جب انسان پورے 11 مہینوں کی آلودگی میں ہو جاتا ہے،
آلودگی سے وہ بہت زیادہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایک مہینہ آتا ہے جو اسے پھر سے چارج کر دیتا ہے اور پھر سے وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آج کے اس پہلے پروگرام کی طرف، جس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ دیکھتے ہیں قصص الانبیاء۔ سحری کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ کے سامنے قصص الانبیاء کے واقعات کی سیریز لانے کا بھی ارادہ کیا ہے، اور آپ کے لیے جو قصص الانبیاء کی سیریز ہم نے تیار کی ہے اس میں آج پہلا واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پہ جانے سے پہلے دو باتیں بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے۔ یہ جو 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کو جب ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو قرآن مجید صرف 26 انبیاء کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ 26 انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ ہم اپنے قصص الانبیاء کی سیریز میں انہی 26 انبیاء کا احاطہ کریں گے، انہی کی زندگی کا احاطہ کریں گے۔ یہ سب سے پہلے ایک بنیادی بات ہے۔ جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ قصص کے اندر ہم اور کون سے ماخذ کو لیں گے۔ جب بھی ہم قصص پہ بات کریں گے تو پہلا ہمارا ماخذ ہوگا قرآن مجید، یعنی وہاں سے ہم واقعات کو ڈرائیو کریں گے۔ دوسرا جو بنیادی ماخذ ہوگا وہ احادیث مبارکہ ہوں گی، وہاں سے ہم واقعات کی تفصیلات لیں گے۔ تیسرا جو بنیادی ماخذ ہم لیں گے وہ دیگر آسمانی صحائف میں سے تفصیلات لیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جانتے ہیں کہ دیگر آسمانی صحائف میں بڑی رد و بدل ہو گئی ہے، بڑی تحریفات ہو گئی ہیں، لہٰذا جب ہم ان میں سے تفصیلات لیں گے تو دو باتوں کا بہت احتیاط سے خیال رکھا جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ کوئی بھی ایسی تفصیل وہاں سے نہیں لی جائے گی جو قرآن اور حدیث سے متصادم ہوتی ہو۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں لیا جائے گا جو کسی نبی کی عزت و آبرو یا اس کی شان میں گستاخی کے مترادف ہوتا ہو۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر صحائف سے کیا باتیں لی جائیں گی؟ تو ناظرین، دیگر صحائف سے صرف وہ تفصیلات لی جائیں گی جن کی وجہ سے، جن کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پیغمبر کی عمر جو ہے وہ 300 برس تھی، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں 300 برس کو میں نہیں تسلیم کرتا یا میں تسلیم کرتا ہوں، تو ماننے اور نہ ماننے کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے۔ یا فلاں پیغمبر کے 4 بیٹے تھے یا 6 بیٹے تھے، یا فلاں پیغمبر کی قبر جو ہے یا ان کا جو مدفن ہے یا اس جگہ پر ہے، یا فلاں پیغمبر فلاں قوم میں آئے تھے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں کہ جن پہ آپ اگر یقین کرتے ہیں، آپ اگر اس کو بلیو کرتے ہیں یا آپ بلیو نہیں کرتے، دونوں کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے، تو صرف وہ تفصیلات ہی لی جائیں گی دیگر صحائف سے۔ اب ہم چلتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے یہ تذکرہ کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، جب تو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، اسے اختیار دے گا، تو وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، اور جہاں تک تیری حمد و ثنا کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرشتوں سے یہ فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پر تمام فرشتے خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور گارے سے پیدا کیا۔ جب آپ نے مٹی اور گارے سے پیدا کیا تو آپ نے فرشتوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کو بنا لوں اور اس کی نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو سنوارا اور اپنی روح میں سے کچھ پھونکا تو تمام کے تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ فرشتوں کی اس جماعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے
ایک جن کو بھی اس فرشتوں کی جماعت میں شامل کیا تھا۔ اس جن کا نام تھا عزازیل، اور یہ عزازیل جو ہے یہ جنات میں سے تھا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کا تعلق فرشتوں سے نہیں تھا، یہ نوری مخلوق نہیں تھا بلکہ ناری مخلوق تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور انکار کر کے اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ کہا کہ میں اس آدم کو سجدہ کیوں کروں، کیونکہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ مجھ سے زیادہ پستی میں ہے، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، لہٰذا میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ گویا اس کے یہ جو الفاظ تھے یہ غرور اور گھمنڈ سے بھرے ہوئے الفاظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے یعنی کہ عزازیل سے کہا کہ تجھے کیا بات اس چیز سے روک رہی ہے جبکہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں؟ تو وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اس کمتر مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے رد کر دیا، اور رد کرنے کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرایا گیا۔ اس کا اصل نام عزازیل تھا، ذرا یاد رکھیے گا، لیکن بعد میں اس کا نام ابلیس پڑ گیا، اس کا لقب ہو گیا ابلیس۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے محروم ہوا، جس کو محروم کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ جو عزازیل تھا اسے اس آدم پر ایک غصہ آیا، اسے یہ لگا کہ میں تو اللہ کے اس دربار میں اتنا قرب رکھتا تھا، اتنا قریب تھا، لیکن اس آدم کی وجہ سے مجھے اس دربار سے رد کیا گیا ہے اور میں اس دربار سے اب محروم ہو چکا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس غصے کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے قیامت تک، اور قیامت تک اگر تو مجھے مہلت دے گا تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ جو آدم ہے، یہ جو انسان ہے جسے تو نے بنایا ہے اور تو نے مجھے کہا تھا اسے سجدہ کرو، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ تیرا ناشکرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو، وہ جو شیطان تھا یہ ابلیس تھا، اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دے دی، اور اس شیطان سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ تیرے اس جال میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے اس جال میں آ گئے، تیرے بہکاوے میں آ گئے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ اس شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیا کہ میں اس آدم کو یعنی اس انسان کو بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور یا اللہ تو دیکھے گا کہ تو اسے شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، بہت مختصر سی بات، کہ شیطان نے بڑی پتے کی بات جو کی نا وہ یہ کی کہ یا اللہ جب میں اسے بہکاؤں گا تو یہ تیرا شکر گزار نہیں ہوگا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ جب میں اسے بہکاؤں گا تو یہ روزہ نہیں رکھے گا، یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ حج نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا۔ شیطان نے کہا کہ یہ تیرا شکر گزار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ رہیں۔ بڑی اہم بات ہے ناظرین، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ساری عبادات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے شکر نہیں بجا لاتے، ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان نے یہی کہا تھا کہ جب میں آدم کو بہکاؤں گا تو یہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ مکالمہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم دونوں جنت میں جاؤ، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش کرو، لیکن خبردار فلاں درخت کے قریب مت جانا، کیونکہ اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو تم جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ جو درخت ہے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ایک سمبولیکلی ایک درخت بتا دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا کی آزمائش کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر ہوا یہ ناظرین کہ جب وہاں پر جنت میں یہ دونوں گئے تو شیطان نے، جو کہ مہلت مانگی تھی، شیطان نے انہیں بہکایا، اور انہیں شیطان نے آ کر یہ کہا کہ آپ کو اس جنت کے درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ حیات جاویدانی نہ حاصل کر لیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو حاصل نہ ہو جائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے
کہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے اس وعدے کو جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ بھول گئے، اور اس بھول میں آ کر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے بھول میں آنے کے بعد وہ اس درخت کے پاس پہنچے اور اس درخت کا وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے جو جنت کے لباس تھے وہ ان کے جسم سے اتر گئے، اور جیسے ہی وہ لباس اترے وہ اپنے اس جسم کو درختوں سے پتوں سے ڈھانپنے لگے، جنت کے جو پتے تھے ان سے ڈھانپنے لگے، اور فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، گڑ گڑانے لگے، اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو توبہ کے آداب، توبہ کے کلمات سکھائے، اور انہوں نے توبہ کی، اور وہ توبہ کے کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور پھر ان دونوں کو یعنی سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو یہ کہا کہ اب تم دونوں زمین میں چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں سیدنا آدم اور سیدہ حوا زمین میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی کہا کہ اب تم زمین میں جاؤ اور وقتاً فوقتاً میری ہدایات تم تک آتی رہیں گی، اور اگر تم میری ہدایات پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ روایات میں آتا ہے کہ سید آدم علیہ السلام کو زمین میں جو اتارا گیا وہ سری لنکا کی کسی پہاڑی پر اتارا گیا، واللہ عالم۔ لیکن یہ جو روایات ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم روایات ایسی لیں گے جن کا تعلق ایمانیات سے نہ ہو۔ تو آپ کے سامنے ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ تصویر جو ہے سری لنکا کی ایک پہاڑی کی تصویر ہے، اور اس کو جو ہے ایڈمز پیک کہا جاتا ہے، یعنی آدم کی چوٹی، آدم کی پہاڑی۔ یہ آپ دوسری تصویر میں اس کو ذرا اور کلوز ویو اس کا دیکھ رہے ہیں، اور اس کو وہاں کی مقامی لینگویج میں سری پاڈا کہتے ہیں۔ سری پاڈا کا مطلب مقدس پاؤں کے نشان کی جگہ۔ تو آپ اس کو دیکھیں، اور یہ یہاں پر جو مختلف قسم کے ٹورسٹس ہیں، وزٹرز ہیں، وہ آتے ہیں یہاں وزٹ کرتے ہیں، اور یہ تمام مذاہب کے لوگ اسے وزٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ہندو ہوں یا بدھسٹ ہوں۔ یہاں پر جو ٹورسٹ جاتے ہیں، یہ بہت اونچی چونکہ پہاڑی ہے، تقریباً کوئی 5000 اسٹیپس ہیں اس کے۔ آپ کو اب یہ جو تیسری ہم تصویر دکھا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وزٹر جو ہے وہ اس پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیے، یہ چوتھی ایک تصویر دیکھیے، اس میں آپ کو اور ایک ویو نظر آ رہا ہے جس میں کہ یہ وزٹر اس پہاڑی پر جا رہے ہیں۔ یہ بڑی مقدس پہاڑی سمجھی جاتی ہے، ایڈمز پیک۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ جب ہم اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اور جہاں پر یہ عمارت بنی ہوئی ہے، یہ ایک طرح کا معبد ہے، معبد عبادت گاہ کی، عبادت کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو بھی مذہب کے لوگ آتے ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے وہاں پر عبادت بھی انجام دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ابھی ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر جو ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ واللہ عالم کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں، مگر یہ وہاں پر اسی وجہ سے یہ چوٹی سری پاڈا کی چوٹی کہلاتی ہے، یعنی پاؤں کے نشان والی چوٹی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اسی طرح حضرت حوا کو بھی اتارا گیا۔ حضرت حوا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہیں جدہ کے مقام میں کسی جگہ پر اتارا گیا، لیکن دنیا میں حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات کہاں پر ہوئی، اس کے بارے میں کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت ہے، وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ عرفات کے میدان کی جبل رحمت کی تصویر ہے، اور جو لوگ وہاں پر عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس پہاڑی سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین پر بھیجا تو جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وہ یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، سب سے پہلی تعمیر۔ اور یہ سب سے پہلی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔
ناظرین ایک بات بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ میں سے جو لوگ بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تصویروں میں دیکھا ہے، یا جو لوگ وہاں وزٹ کرنے گئے ہیں کہ بیت اللہ کی جو عمارت ہے وہ چوکور ہے، جسے انگلش میں ہم اسکوائر یا اسکوائرش عمارت ہے وہ. لیکن جب سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ عمارت بنائی تھی تو یہ چوکور نہیں تھی، یہ مستطیل نما تھی، یعنی اسکوائر نہیں تھی بلکہ ریکٹینگل تھی. اس کی 2 دیواریں بڑی تھیں اور 2 دیواریں چھوٹی تھیں. یہ ریکٹینگل سے یہ اسکوائر کیسے ہو گئی اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا، لیکن یہاں پر بس اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ ریکٹینگل کی شیپ میں حضرت آدم علیہ السلام نے تیار کی تھی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر ایک پتھر دیا تھا، اور وہ پتھر اس عمارت کے ایک کونے میں نصب کیا گیا تھا، اور اسی پتھر کو آج ہم حجر اسود کہتے ہیں. یہ یہاں پر تعمیر کے بعد ایک اور واقعہ آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے رکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی کئی اولاد تھیں، لیکن ان میں 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ان دونوں بیٹوں میں کسی بات پر کوئی تنازع ہو گیا، اور اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ان دونوں بیٹوں کو بلایا اور یہ فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، اور اللہ تعالیٰ جس کی قربانی کو پسند کرے گا وہ حق پر ہوگا. یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں قربانی کے قبولیت کا ایک جو طریقہ تھا یا جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اپنا جانور ذبح کرتے تھے اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس جانور کو جلا دیتی تھی. اور جب وہ آسمان سے آگ آتی تھی جانور کو جلا دیتی تھی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. چنانچہ حابیل نے اور قابیل نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور اونچائی پر رکھ دیے. آسمان سے آگ آئی اور آگ حابیل کے جانور کو جلا دیا اس نے. چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ حابیل دراصل حق پر ہے. اس بات کو دیکھ کر قابیل کو مزید غصہ آیا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. یہ دنیا کا انسانوں میں سب سے پہلا قتل تھا، یعنی سب سے پہلا کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا تھا وہ یہ قتل تھا. حابیل کو بڑے ظالمانہ انداز میں بغیر کسی وجہ کے قتل کیا گیا، اور جب قتل کر دیا گیا تو قابیل کو یہ احساس ہوا کہ اب میں اپنے بھائی کی اس جسم کا، اس لاش کا کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو آ کر جس نے زمین کھرچنا شروع کی، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے زمین کو کھود کر اس میں اپنے بھائی کو دفن کر دینا چاہیے. چنانچہ ان کو دفن کر دیا قابیل نے. حابیل جو ہیں وہ چونکہ معصوم تھے، یعنی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، تو حابیل کی ایک قبر میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ شام کا، سیریا کا علاقہ ہے، اور یہ ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کو مسجد حابیل کہتے ہیں. اور آپ اس کی دوسری پکچر دیکھیں، ذرا کلوز ویو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ مسجد کے دروازے پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر حابیل علیہ السلام لکھا ہوا ہے. یہ حابیل علیہ السلام اس لیے لکھا ہوا ہے کہ بائبل کے مطابق حابیل بھی ایک پیغمبر تھے. بہرحال قرآن مجید نے ان 26 پیغمبروں میں حابیل کو شامل نہیں کیا. اس مسجد کے اندر مزید ہم جاتے ہیں تو آپ کو یہ پکچر جو نظر آ رہی ہے یہ حابیل کا مقبرہ ہے، اور یہ سیریا میں یعنی شام میں موجود ہے. اب آتے ہیں ذرا اس بات پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا مقبرہ دنیا میں کہاں پر ہے. ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی مستند روایات تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں 4 مختلف روایات ملتی ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا مقبرہ یہاں پر موجود ہے. وہ 4 مقامات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو بات کہی جاتی ہے وہ جبل ابی قبیس ہے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ آپ کو دائیں طرف آپ کو جو ہے وہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، موجودہ جو کلاک ٹاور ہے مکہ میں، اور بائیں طرف آپ کو ایک بڑی سی عمارت نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی سی دیوار نظر آ رہی ہے. یہ کسی زمانے میں یہاں ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا جسے جبل ابی قبیس کہتے ہیں. اب وہ پہاڑ نہیں ہے، لیکن اس جبل ابی قبیس کی تاریخ یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں پہاڑ پیدا کیے تھے ان میں سب سے پہلا پہاڑ جو تھا وہ یہ جبل ابی قبیس تھا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ سیدنا نوح علیہ السلام والا جب طوفان آیا تھا، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، تو اس میں جو حجر اسود ہے وہ دراصل اس جبل ابی قبیس کے اوپر محفوظ طریقے سے رکھا گیا تھا. پوائنٹ نمبر 3، یہ جبل ابی قبیس وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے وہ والا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ جبل ابی قبیس پر موجود تھے. تو یہ جو جبل ابی قبیس ہے، بعض روایات کے مطابق اس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ ہے، واللہ عالم. دوسری بات آپ کو جو دکھاتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ یروشلم کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یروشلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ. یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے. یہ جو یروشلم میں جو پوائنٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ، اس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو جگہ ہے اسے چیپل آف ایڈم کہتے ہیں. آپ کو ایک پکچر میں دکھا رہا ہوں. یہ پکچر ہے ٹیمپل ماؤنٹ کی، اور اس پکچر میں اگر آپ غور سے دیکھیں، سینٹر میں دیکھیں بالکل، تو اس میں آپ کو ایک چوکور سا ونڈو نظر آ رہا ہے. اگلی پکچر میں ذرا کلوز کر کے اس ونڈو کو دیکھیں آپ. یہ آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے، اور اس ونڈو کے دوسری طرف آپ کو ایک چٹان سی نظر آ رہی ہے. یہ ایک اور پکچر دیکھیے، یہ چٹان ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یروشلم کے اندر یہ جو چٹان ہے، اس چٹان کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہبرون کے اندر. ہبرون کے اندر جو ہے وہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الخلیل. یہ پکچر دیکھیے آپ، یہ ہے مسجد الخلیل. اور اس کو یاد بھی رکھیے گا کیونکہ یہ مسجد الخلیل آگے مختلف قصص میں اس کا حوالہ بار بار آتا رہے گا. اس مسجد الخلیل کی بیسمنٹ میں ایک مقبرہ ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام دفن ہیں. واللہ عالم. اب چوتھی جو لوکیشن ہے وہ ہے نجف. عراق کا مقام ہے نجف. اس میں حضرت علی سے منسوب ایک مسجد ہے، مسجد علی. اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ ہے. یہ چاروں میں نے مقامات آپ کو بتا دیے، مگر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر دفن ہیں. اب آخری بات وہ یہ ہے کہ حضرت حوا کا مقبرہ کہاں پر ہے. آپ یہ پکچر دیکھیے، یہ پکچر جدہ کی پکچر ہے. جدہ کا یہ گریویارڈ ہے، قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ دفن ہیں. اس قبرستان کے پکچر کے بعد یہ اگلی پکچر دیکھیے، یہ گیٹ ہے، اور اس گیٹ پہ دیکھیں مقبرہ حوا لکھا ہوا ہے. اور یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گیٹ سے جب ہم اندر جاتے ہیں تو جو قبر ہے وہ حضرت حوا کی قبر ہے. یہ ساری باتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ناظرین، ان میں آپ دیکھیے کہ جو جو واقعات قرآن مجید کے تھے وہ تو آپ کے سامنے رکھ دیے، احادیث سے رکھ دیے، اور جو ایسی باتیں ہیں جن کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہم نے دیگر صحائف سے لیں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسری سحری میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام پر ڈسکشن کریں گے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ اور صرف اللہ ہی کے ہو کر رہ جاؤ، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے پوری طرح سے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر بھی انوالو رہو، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرو، لیکن اللہ کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو نہ بھولو. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب آپ کسی کچے راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، کسی پگڈنڈی سے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، تو آپ اپنا دامن سمیٹ کر وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ کسی جھاڑی کے کسی کانٹے میں الجھ نہ جائیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس طرح سے چلتے ہوئے جاؤ کہ تم دنیا کی آلودگی میں کہیں انوالو نہ ہو جاؤ اور وہ آلودگی تمہارے دامن کو داغدار نہ کر دے. ہم دیکھتے ہیں آج کا اگلا سیگمنٹ قرآن اور دنیا، جس میں ڈاکٹر ریحان احمد صاحب ہم سے یہ باتیں کریں گے کہ قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن مجید کیا بات بتاتا ہے، قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کا لیسن کیا ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن اور دنیا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس رمضان میں ہم ایک خصوصی پروگرام
ہر روز آپ کی خدمت میں لے کر حاصل ہوں گے، جس میں ہم یہ بات زیر بحث لائیں گے کہ ہمارے دین کی تعلیمات جس طریقے سے آخرت میں ہماری فلاح کی ضامن ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے فرد کے لحاظ سے بھی، اجتماع کے لحاظ سے بھی خیر و برکت کا باعث ہے۔ گفتگو کا آغاز ہم رمضان کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ اس مہینے میں مسلمان دنیا بھر میں روزے رکھ رہے ہیں، اور روزہ وہ عبادت ہے جو مسلمان اصلاً اپنے رب کے حکم پہ کرتے ہیں، اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے، اس لیے اس کے اندر خیر و برکت بھی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی بھلائی ہے۔ وہ کیا بھلائی ہے، یہ اب دور جدید میں ہونے والی تحقیقات نے بالکل اسٹیبلش کر دی ہے۔ 2016 میں جاپان میں ایک تحقیق ہوئی جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے جسم میں ایک خصوصی پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہے جس کو آٹوفیجی کہتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ اس تحقیق کے اوپر نوبل پرائز ملا ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوتھینٹک تحقیق ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو آٹوفیجی کا پروسیس کیا کرتا ہے کہ جسم کے ناکارہ خلیات کو ختم کر دیتا ہے، ان کی مرمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری بائیولوجیکل ایج بڑھتی ہے۔ بائیولوجیکل ایج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیل کس درجے میں صحت مند اور توانا ہیں۔ عام طور پر ہم اپنی عمر کا حساب اس طرح رکھتے ہیں کہ ایک شخص اگر 1990 میں پیدا ہوا ہے تو 2026 میں اس کی عمر 36 سال ہے، لیکن بائیولوجیکل ایج ہو سکتا ہے کہ اگر سیل بہتر حالت میں ہیں تو وہ 26 سال کا ہوگا، اور سیل خراب حالت میں ہیں، خلیات جو ہیں کمزور ہیں، تو پھر بائیولوجیکل ایج جو ہے وہ 46 سال پہ چلی جائے گی۔ تو جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بائیولوجیکلی ینگر ہو جاتے ہیں، ہماری عمر کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں طویل عمر ملتی ہے۔ آدمی جب تک رہتا ہے صحت مند رہتا ہے، اور صحت یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو فاسٹنگ کا پروسیس ہے یہ ہماری شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارا پینکریاس جو ہے وہ انسولین کو خارج کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جو شوگر خون میں آئی ہوتی ہے وہ خلیات میں چلی جاتی ہے، جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ لیکن جب ہم بار بار کھاتے ہیں اور مستقل کھاتے ہیں اور ہر وقت کھاتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ پروسیس کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ پینکریاس سے خون کے اندر جو جانے کا پروسیس ہے انرجی کا، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جسم میں یہ جو شوگر ہے اس کی سطح بڑھتی ہے، اور پھر نتیجتاً طرح طرح کی عوارض لاحق ہوتے ہیں۔ جس وقت شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، ہارٹ کا مرض ہوتا ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے، گردوں کو نقصان پہنچتا ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ تو جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، تو ہمارا پینکریاس آرام کرتا ہے، اس کی صلاحیت، اس کی کارکردگی بڑھتی ہے، اور ہم ان ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو گرچہ مسلمان اس عبادت کو اپنی رب کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا آج کے پروگرام میں کہ روزہ رکھنے کا عمل ہماری صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ شرط یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد ہم یہ جو بار بار کھانے کا پروسیس ہے اور انتہائی مرغن کھانے کا پروسیس ہے یہ نہ کریں، بلکہ جو روٹین کا کھانا ہے وہ کھائیں۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ روزے کی عبادت آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی انشاءاللہ ہماری بہترین صحت کی ضامن ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم۔ مگر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کبھی کبھار انسان کامیاب ہونے کے باوجود دل میں اطمینان محسوس نہیں کرتا، اور کبھی کبھار انسان شکست کھا جاتا ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل دل کی دنیا کچھ اور ہے، اور دنیا کے اندر جو کامیابی اور ناکامی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جس کا نام ہے سکون قلب۔ اس میں سابق کرکٹر مشتاق احمد صاحب ہمیں اپنی زندگی کے حالات بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے اور انہوں نے اس سکون قلب کو کیسے حاصل کیا۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، بڑی برکتوں والا، خیروں والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سرکش جو شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں میرے پیاروں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں
کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، تمہارا اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. جیسے بینگ اے اسپورٹس مین، جب ہم دنیا میں گھومتے ہیں، کوچنگ کرنے جاتے ہیں ابھی بھی، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ زندگی کیسے بدلی. اس کے بارے میں آپ کو کچھ قصے سناؤں گا اپنے کھلاڑیوں کے انشاءاللہ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے، اور رمضان کی فضیلت انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز میرے پیارو یہ ہے کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. وہ اللہ، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، کہا کہ ہماری بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فوراً قرآن بھیجا اور قرآن میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، ان کو بتا دیجئے گا وہ اللہ ان کی بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کی شکلوں کو قطروں کے اوپر بنا کے دکھایا. کوئی مصور، کوئی آرٹسٹ پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا سوائے ایک اللہ کی ذات کے. وہ اللہ جو پانی کے اوپر میری اور آپ کی شکلوں کو بنا کے دکھانے والا، آنکھوں کو بنانے والا. یہ 7-8 بلینز لوگ ہیں اس دنیا میں، کسی کی آنکھوں کی پتلیاں آپس میں نہیں ملتی، فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے، جسے ہم یہ فنگر پرنٹس میں کہتے ہیں، کوئی نہیں آپس میں ملتا. کیسا اللہ کریم، کیسا مصور ہے جو ہماری پوری کائنات کو چلانے والا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کرنے والا، آسمانوں کے اندر سے سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام چلانے والا. ہماری بجلی چلی جاتی ہے، کبھی اللہ کی سورج کی روشنی نہیں جاتی، چاند کی چاندنی نہیں جاتی، ستاروں کی مدھم روشنی نہیں جاتی. وہ اللہ جو بارشوں کو بسانے والا، زمینوں کو بچانے والا، زمینوں کے اندر سے زمینوں کے اندر سمندروں کو پیدا کرنے والا، جنگلوں کو بنانے والا اور پہاڑوں کو بنانے والا، پھولوں کو بنانے والا. کیسا اللہ کریم ہے، کیسے مان سے کہتا ہے کہ تم ہلکا سا بیج زمین کے اندر دفن کر کے چلے جاتے ہو، ایک لال گلاب کے پھول کو اللہ کہتے ہیں تم کھلاتے ہو کہ ہم کھلاتے ہیں. اللہ بڑے ہم سے محبت کرتے ہیں اور پوری کائنات کا مصور اللہ ہے. میرے پیارو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ ایک میں حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی. حدیث سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور صحابہ کو کہا کہ میرے پاس آ جاؤ. سارے صحابہ ان کے پاس چلے گئے. آپ نے جب پہلی قدم سیڑھی پہ رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہو کے نیچے اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ they were very intelligent people. The companion of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, they are very very intelligent people. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے آمین کہا ہو 3 دفعہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جیسے ہی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. دوسرا قدم میں نے جب اپنی سیڑھی پہ رکھا تو آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ زندہ ہوں، بوڑھے ہوں، اور بوڑھے ماں باپ میں سے چاہے ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کرا کے اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. آپ نے فرمایا آمین. تیسری قدم سیڑھی پہ رکھا تو آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. تو یہ ایک ایسا رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. بھوک اور پیاس کیا ہے؟ ہم تو بھوک اور پیاس کیا ہے، ابھی جو میں کوچنگ کرتا ہوں پوری دنیا میں، تو آج گوروں نے، جتنے بھی انگریز ہیں، باہر ویسٹرن لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے فاسٹنگ ڈائٹنگ شروع کر دی ہے. 16 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے پیتے. کیوں؟ تاکہ صحت اچھی رہے. کیسا اللہ کریم ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دیتا ہے اور اس کے انسینٹیو کیا دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے اور ہماری بخشش کے دروازے بھی کھولتا ہے. تو اس لیے میرے پیارو یہ بہت ضروری ہے. اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. انگلینڈ میں ہمارا ایک کھلاڑی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد، بڑا مشہور کھلاڑی تھا، وہ شفٹ ہو گیا انگلینڈ میں. جب وہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا تو ایک دفعہ نا وہ کیلا کھاتا ہوا گھر سے باہر نکلا تو اس کا جو نیبر تھا نا وہ انگریز تھا. تو اس انگریز نے کہا کہ مائی فرینڈ یو آر ناٹ فاسٹنگ ٹوڈے، دس از ناٹ فاسٹنگ منتھ، یہ تمہارا مہینہ رمضان کا نہیں ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ یس دس از اے فاسٹنگ منتھ، رمضان کا مہینہ ہے. تو اس نے کہا یو ناٹ فاسٹنگ ٹوڈے، تم روزہ نہیں ہے تمہارا آج؟ تو اس ہمارے کھلاڑی نے کہا، بہت مشہور کھلاڑی، اس نے کہا نو، سم ٹائم میں روزہ رکھتا ہوں، سم ٹائم آئی فاسٹ، سم ٹائم آئی ڈونٹ فاسٹ. کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا. تو اس نے کہا او آئی ایم سوری. تو اس کمپلسری نہیں ہے. کہتا نہیں ہے کمپلسری، پر میں کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا.
اس انگریز نے آگے سے کہا او جب بھی تمہارا پچھلے 2-3 سال سے تم میرے نیبر ہو، جب بھی تمہارا رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے میں اپنے گھر میں دوپہر کے وقت کوکنگ نہیں کرتا، صرف میرے کھانے کی خوشبو تمہارے روزے کو خراب نہ کر دے، تمہیں بھوک نہ لگے، تمہیں پیاس نہ لگے۔ اس کی یہ بات سن کے آدھا کیلا کھایا ہوا تھا اس کریکٹر نے، اس نے فوراً جا کے پھینکا، اس نے اس میں جو ڈسٹ بن میں ہوتی ہے اس میں جا کے پھینک کے کہتا ہے اے اللہ معاف کر دے مجھے، آئندہ کے بعد تو میرا اور میں تیرا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اپنی زندگی بدل کی۔ ایک انگریز کی اس بات کے ایک بات سن کے کہ میرا اللہ مجھے صحت دے رہا ہے اور میں روزہ نہیں رکھ رہا، اپنی مرضی کی من چاہی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ چاہی زندگی نہیں گزار رہا۔ اس لیے میرے پیارو، رمضان المبارک کے مہینے میں فاسٹنگ از ناٹ کہ بھوک پیاس، صرف یہ کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے، اس کے نبی کی زندگی ہمارے گھر میں کیسے مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی بات اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس کے بندے پورے ایک مہینے تک دن بھر بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہوگا۔ تو پھر اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ کیا اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور انسان میں کیا تبدیلی چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا کوئی خاص پیغام ہے اور اس روزے کا بھی کوئی خاص مقصد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان کا پیغام۔ معروف ہمارے اسکالر ہیں ڈاکٹر شجاع الدین شیخ صاحب، وہ ہمیں بتائیں گے کہ رمضان کا اصل میں مقصد کیا ہے۔ کیا بھوکا پیاسا رہنا ہی مقصد ہے یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کوئی اور حکمت رکھتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان ہمیں میسر آ گیا۔ رمضان کا لفظ را میم ضاد سے بنا ہے، یہ بیسک روٹ ورڈ ہے، اور را میم ضاد کا جو بیسک میننگ ہے وہ ہے جلا دینے والا۔ تو رمضان کو کہا گیا جلا دینے والا۔ کیا جلا دینے والا؟ یہ وہ مہینہ ہے جو بندے کے گناہوں کو جلا کر مٹا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا حصول، اللہ کی مغفرت کا حصول، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا حصول یہ ماہ رمضان میں میسر آتا ہے۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اپنے بندوں کو موقع دے رہا ہے۔ گناہ کر چکے ہو، نافرمانی کر چکے ہو، مجھے ناراض کر چکے ہو، آؤ یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدیم دور میں جب سفر ہوا کرتے تھے تو پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، اسٹاپ اوور کر لیا کرتے، ریسٹ ایریا میں رک جایا کرتے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے۔ تو یہ رمضان ہے میری اور آپ کی اسپریچول گروتھ کے لیے، میری اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی آبیاری کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے ایک بڑا اسٹاپ اوور ہمیں مل جاتا ہے، ایک پڑاؤ مل جاتا ہے۔ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور جسم پر توجہ کم ہو جاتی، کھانا پینا چھوڑ دیتے نا، شوہر بیوی کے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں، تو روح کی طرف زیادہ توجہ بڑھ جاتی ہے، اور ہماری اصل وہ روح ہے۔ اس اصل کو جو ہے وہ ری ڈسکور کرنا اور اس اصل کی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرنا، مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، رمضان کے روزے ہمیں اس کا موقع عطا کرتے ہیں۔ رات میں قرآن سنتے ہیں۔ اس روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، پلیز اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس روح کی غذا قرآن ہے۔ دن میں روزہ رکھو، تمہاری روح بیدار ہوتی رہے گی، بیدار ہوتی رہے گی، اور جب روح بیدار ہوگی تو اپنی غذا مانگے گی۔ رات کو قرآن اس کو سناؤ تاکہ اس روح کی غذا میسر آئے اور تمہاری ایک اسپریچول اوور ہالنگ ہو سکے، ایک روحانی ترقی تمہیں میسر آ سکے، اور ایک مہینے بھر کی ایسی محنت ہو جائے کہ ایک طرف رحمتیں ملے، مغفرت ملے، جہنم سے آزادی ملے، گناہوں کی معافی ملے، اور دوسری طرف اللہ کا قرب ملے اور ایمان کی آبیاری ملے قرآن پاک کے ذریعے سے، اور ایک مہینے بھر کی ایسی زبردست تربیت تمہاری ہو جائے
کہ سال بھر اب تمہارے لیے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا آسان ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے رمضان، ایک مہینے کا پیکج ہے اور گزر جائے گا۔ بہت سے ماہ رمضان گزر چکے ہمارے، یہ بھی گزر جائے گا، مگر ایسے تو نہ گزرے کہ ہم اس سے کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ اتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، کمائی کا موقع ہے، سیزن ہے، کمائی کا موقع ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موقع ہے، خیر میں آگے بڑھنے کا موقع ہے، گناہوں سے بچنے کا موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لے، اے گناہ کے شوقین رک جا اور گناہ سے بدی سے باز آ جا۔ ہاں، روح کے کانوں سے اس پکار کو سنا جا سکتا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے، اس پر لبیک بھی کہنی ہے۔ تو یہ مہینہ مل گیا ہے، اللہ کی توفیق سے مل گیا ہے، اللہ کا ہم شکر بھی ادا کریں اور اس ماہ مبارک کی قدر بھی کریں، اور یہ پڑاؤ جس میں ہمیں ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ہے، ریفریش کرنا ہے، کس لیے؟ تاکہ مقصد زندگی پورا ہو، اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ایسی مہینے بھر میں محنت ہو جائے کہ پوری زندگی اب اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے۔ ٹریننگ چند دن کی ہوتی ہے، ایگزیکیوشن سال بھر ہوتی ہے، کئی سالوں تک ہوتی ہے۔ ٹریننگ کبھی مہینے بھر کی ہوتی ہے، ایگزیکیوشن اس کی اپلیکیشن سالوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو ایک سال کا اوور ہالنگ کا ہمیں پروگرام دیا جا رہا ہے آگے اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں معاف رکھے۔ بعض وہ لوگ ہیں، ارے بھائی اب بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، سب رکھ رہے روز، ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کی شکری کی بات ہے، اتنے بڑے پیارے مہینے کی ناقدری کی بات ہے۔ اچھا، رات کو تراویح بھی ادا کرنا پڑے گی، استغفر اللہ۔ راتیں کہاں کہاں نہیں گزر جاتی، ویکینڈز کی نائٹس کہاں کہاں نہیں گزر جاتی، کہاں کہاں ہمارے شب و روز نہیں گزر جاتے، سب کو پتہ ہے، ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو کیا رمضان کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ نہ گزریں؟ اللہ کے رسول کی تو گزرتی تھی پورا سال، اور رمضان میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رمضان سجا ہے قرآن کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 کی تلاوت کی گئی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ سارے مہینے اللہ کے، رمضان افضل ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی، قرآن کو سمجھنا بھی، لیکن اس سے بڑھ کر قرآن سے ہدایت لینا۔ قرآن بک آف ریوارڈ ہی فقط نہیں، بک آف گائیڈنس بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے۔ تو اس مہینے میں تو اس مہینے کو سجایا گیا ہے قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو راتوں میں قرآن پاک کے ساتھ وقت گزارنا، دن میں روزوں کا اہتمام کرنا، فرض نماز تو ہے ہی ہے، اور خیر کے اور کاموں میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے پیکج جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ، ایمان کی آبیاری کا مہینہ، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کی تیاری کرنے کا مہینہ، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے اس کو اچھے انداز سے ہمیں گزارنے کی توفیق دو، اور ایسے کہ شاید ہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ رمضان بھی ہمارا بڑا پروڈکٹیو ہوگا، بڑا مفید ہوگا، اور اس کے اثرات پوری زندگی میں محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ماہ مبارک، ماہ رمضان کی قدر کرنے اور اس میں جو اعمال عطا کیے گئے انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری اور مسلم کی کتابوں میں ایک حدیث بیان ہوتی ہے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو وہ کوئی اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ انسان اگر اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے سوچتا ہے وہ اپنی زبان کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے ہول فول بکے، لوگوں کو لان تان کرے، غیبتیں کرے، جھوٹ بولے۔ انسان
اگر اللہ کو مانتا ہے تو پھر وہ یہ مانتا ہے کہ وہ جو بات بھی کہہ رہا ہے اللہ اسے سن رہا ہے۔ اگر انسان آخرت کو مانتا ہے تو پھر وہ یہ مانتا ہے کہ اس کی ہر بات آخرت میں اس کے لیے جواب دہی کا ذریعہ بنے گی۔ اسے یہ بتانا پڑے گا کہ اس نے فلاں فلاں بات کیوں کہی۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو وہ اس پر توبہ کر سکتا ہے، نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، لیکن اللہ اور آخرت کو ماننے والے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتا رہے، جھوٹ پر عمل کرتا رہے، لوگوں پر الزام لگاتا رہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہے، اور یہ خیال کرے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، وہ صاحب ایمان ہے اور وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کو مانتا ہے تو وہ یا تو اچھی بات کرے گا یا خاموش رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا قلتم فعدلوا، جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کرو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ وہ کہ جس کے خلاف بات جائے وہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول، یہ کوئی بات بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ ایک لکھنے والا تیار فرشتہ اس کو لکھ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح طرح سے استعمال کریں اور زندگی اللہ کی موجودگی کے احساس اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے تحت گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں۔ فرض کر لیجئے کہ آپ کا ایک دوست ہے جو فرینچ ہے، فرانس میں رہتا ہے، اسے آپ کی لینگویج نہیں آتی، وہ آپ کو ایک خط لکھتا ہے اور وہ فرینچ لینگویج میں خط لکھتا ہے، اور جب خط آپ کو موصول ہوتا ہے تو آپ اس خط کو چومتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ ایک الماری میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے خط لکھا ہے۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ یقیناً آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کی زبان سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ فوراً کسی ترجمان کو ڈھونڈیں گے اور اس خط کا ٹرانسلیشن کروائیں گے کہ میرے دوست نے مجھ سے کیا بات کی ہے۔ یہ یقیناً آپ کریں گے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ہم عربی زبان نہیں جانتے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو چومیں اور اس کے عزت اور احترام کے ساتھ الماری میں رکھ دیں اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کا ترجمہ جانے بس اس کو صرف پڑھتے چلے جائیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو پیغام میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے خلاصہ قرآن۔ اس میں ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے آسان زبان میں، تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ آج پہلے پارے کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی زبیر احمد صاحب خلاصہ قرآن پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مفتی زبیر احمد صاحب آج کیا باتیں بتاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مختصر منتخب خلاصہ قرآن۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں روزانہ ایک سپارے کا منتخب اور مختصر خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصولی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے علوم و معارف بے حد اور بے شمار ہیں، مگر قرآن کریم کے مضامین کا مختصر تعارف اور خلاصہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہر سپارے کا وہ حصہ جس میں ہمارے سماج کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے نصیحت اور تذکیر کا بہت زیادہ مواد پایا جاتا ہو، انشاءاللہ اس حصے پر زیادہ فوکس کیا جائے گا تاکہ ہم قرآن کریم کی طرف آ سکیں اور قرآن کریم سے
ہمارا ریسرچ والا، تحقیق والا، فہم والا، سمجھ والا رشتہ ناتا قائم ہو سکے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ فتح سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ چونکہ اس سورت کے ذریعے سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کریم کھلتا ہے، اس لیے اسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بے شمار فضائل اور مناقب اس سورہ کے اندر رکھے ہیں۔ اس سورت میں بنیادی طور پر توحید، رسالت، قیامت، احکام ماننے والے اور احکام نہ ماننے والوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ ٹوٹل 6 مضامین کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حمد اور تعریف کی جو کلی کھلی ہے وہ بنیادی طور پر تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا اور رب ہے۔ حمد یعنی تعریف در حقیقت دنیا میں کسی بھی چیز کی ہو، وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ جن سے حمد خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے وہ رحمت کرنے والی ذات جس کی رحمت ایکسٹینسو ہو، یعنی جس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا جس کی رحمت انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ نے اس الرحمن الرحیم کے اندر یہ صفات بیان فرمائیں کہ اللہ کی تعریف جو عالمین کا رب ہے، جو بہت مہربان، بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان 2 آیات کے اندر در حقیقت توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین کا مطلب ہے وہ جو روز جزا کا مالک ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر احکام کا تذکرہ ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ جب وہ ذات جامع ہے، مؤثر حقیقی ہے، متصرف حقیقی ہے، ہمارا حقیقی الہ اور معبود ہے، تو ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی جامع اور کامل ذات سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد مدد طلب کرتے ہوئے بندہ گویا یہ الفاظ ادا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب یہ سیدھی راہ، سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کہ جن پر غضب بھی نازل نہیں ہوا اور وہ کہ جو گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ جو فرد اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے حق کا انکار کرے، اس کو کہا جاتا ہے مغضوب علیہ، جیسا کہ یہود۔ اور جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے حق کا انکار کرے اسے ضال یعنی گمراہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ نصارہ۔ تو گویا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بندہ یوں مانگے، یہود کے راستے پر بھی اللہ نہ چلا جن پر تیرا غضب اور تیرا غصہ نازل ہوا، اور نصارہ کے راستے پر بھی مت چلا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ ضرور سمجھنا چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم جب کہا گیا، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟
اس چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 69 کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہیں سے یہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن کریم بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں احادیث اور سنت کے ذریعے سے۔ چنانچہ انعام یافتہ لوگ جن کا راستہ ہم طلب کر رہے وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ 4 طبقات پر مشتمل ہیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، صلحاء، نیکوکار، پرہیزگار اور متقین افراد۔ گویا کہ ہم اس سورہ فاتحہ کے اندر ان 4 طبقات کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، انبیاء کے راستے پر چلنے کی، شہداء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، اور نیکوکار، متقین، صالحین کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اس مختصر ترین خلاصہ کے بعد اب پہلے ہی سپارے کے اندر سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بقرہ دراصل گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت کے اندر گائے کا ذکر کیا گیا تھا اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ الف لام میم سے سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی خلاصہ یہ کہ ان حروف کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہ اللہ رب العزت ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی الف لام میم کا جملہ ادا کر دینے کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی علمی کم مائگی کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا معنی نہیں آتا۔ ہم اطاعت خداوندی کے ذریعے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اللہ کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ سارے علوم و معارف کا منبع، سر چشمہ، ملجا، مرکز، ٹھکانہ صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ہم کچھ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کسی قسم کے شک نہ ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد ایمان والے لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد اللہ رب العزت کی ذات، آخرت، جنت، جہنم، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، عقیدے کا تذکرہ کرتے ہی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرما لیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اور اس کے فوراً بعد نماز بدنی عبادت، پھر اس کے فوراً بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو کتاب آپ کی طرف یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، یہ ایمان والے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا قابل غور نقطہ یہ ہے، قرآن پر ایمان لانا اور پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اس کو ایمان والوں کی صفت لازمہ قرار دیا گیا۔ اسی سے مسلمانوں کلمہ گو اہل ایمان کی وسعت ظرفی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تورات، زبور، انجیل پر ایمان نہ لائیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اوپر نازل کی گئی کتابوں پر بھی جب ہم ایمان نہ لائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کے اوصاف بیان کیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ منافقین کے انٹروڈکشن کراتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ الآیہ، اس میں دھوکہ دینے، فساد، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر، مذاق اڑانا، شاعر اسلام کا تمسخر اڑانا، یہ وہ ساری کی ساری صفات ہیں
جن کو اللہ نے منافقین کی صفات کے طور پر بیان کیا، انسان کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی کا تذکرہ فرمایا، اور انعامات خداوندی میں سے بے شمار انعامات، کثرت سے انبیاء کرام کا بنی اسرائیل کے اندر آنا، فرعونی لشکر سے نجات کا ملنا، وادی سینا میں من و سلوہ بطور غذا کے نازل ہونا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام ہونا، پتھر سے پانی کے 12 چشموں کا بہہ جانا، یہ سارے کے سارے انعامات وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر فرمائے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ پھر ان کی ناشکری کا تذکرہ کیا۔ اس ناشکری، نافرمانی کے اندر، نعمتوں کی ناقدری کے اندر انبیاء کو قتل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، بچھڑے کی عبادت کرنا، اور اسی طرح اس عبادت کے اندر مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ عہد شکنی کرنا، وعدے توڑنا، بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہونا، مقرب فرشتوں سے دشمنی کرنا، اور برے اعمال کے باوجود جنت میں داخل ہونے کا کلیم اور دعویٰ کرنا، یہ ساری کی ساری وہ بنیادی طور پر خرابیاں ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الآیہ کے ماتحت یہ بات بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، مگر اس شخص کے قاتل کا علم نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہود کا ایک طبقہ ایسا تھا جو بعث بعد الموت کا انکار کرتا تھا۔ بعث بعد الموت کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا۔ یہود کا ایک طبقہ اس کا انکار کرتا تھا۔ اب یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اندر پیش آیا تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اگر قاتل کا پتہ کرنا چاہتے ہو تو ایک گائے ذبح کرو، پھر اس کے گوشت کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے سے یہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتا دے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اس سے اللہ رب العزت نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے معاملے کو واضح فرما دیا کہ جیسے اس مقتول کو قتل ہونے کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے زندہ فرما دیا، تو اسی طریقے سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ آخرت، کہ ہمیں جواب دہی کا احساس ہر دم اپنے ذہن کے اندر تازہ رکھنا چاہیے۔ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملے گی، اور ظاہر ہے حساب و کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے 2 فرشتے جو سحر اور جادو کی تعلیم لے کر بابل کے اندر اترے تھے، یہاں مقام بابل کے اندر ان کو اتارنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے جادو اور وحی میں فرق کو آشکارا فرما دیا۔ یہ آزمائش بھی تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے اور کون ایمان کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا الآیہ کے ذریعے یہود کی ایک گستاخی رسالت کا اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو متنبہ کرنے کا انتظام فرمایا۔ آگے چل کر کے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے اندر دراصل اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود اپنی عبادت کے موقع پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت ادا کرتے تھے، مشرکین خانہ کعبہ کی طرف، اور مسلمان بھی در حقیقت خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، تو اس موقع پر یہود خوش ہونے لگے کہ دیکھو ہمارے قبلے کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ ساری جہاد، سارے رخ، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، مشرق و مغرب اللہ کا ہے، تم جس طرح بھی رخ کرو گے تو وہیں پر اللہ کو پاؤ گے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ لہٰذا یہ ساری جہاد اور ساری سمتیں یہ سب کے سب اللہ رب العزت ہی کے ہیں۔ آخری آیات خاص طور پر 124 سے لے کر کے آخر تک کی آیات بڑی قابل غور ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ کئی امتحانات تھے اور ان امتحانات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔
دینی اور دنیاوی امامت سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ اگلی آیات کے اندر بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ امامت، یہ حکمرانی عطا فرما دی، تو اب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ الْآیَةَ۔ اب وہ پیغمبر، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہر وقت توحید کا درس دیا کرتے تھے، ہر وقت دعوت اللہ اور توحید کی سب سے بڑی عظیم الشان دعوت دیا کرتے تھے، اب جب حکمرانی کا اور امامت کا فریضہ ان کو سونپا گیا تو اب وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس مملکت کے باشندوں کو باہم اور باعزت روزگار عطا فرما۔ اسی سے یہ نقطہ بھی علمی طور پر سمجھنا چاہیے کہ فیورٹ اسٹیٹ کون سی ہوتی ہے، ایک حقیقی سماجی فلاحی رفاہی ریاست کون سی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ جس میں پیس ہو، 5 قسم کا امن۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، جان کا امن، عزت و آبرو کا تحفظ، حالات کا تحفظ، مال کا تحفظ، آل اولاد کا تحفظ۔ تو ایک تو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے اس اسٹیٹ کو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ فلاحی رفاہی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے باشندوں کو باعزت روزگار ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر آج کے اس سیگمنٹ کے اندر آیت نمبر 133 کا بطور خاص ہم سب کو توجہ کے ساتھ غور کر کے منظر اپنے ذہن کے اندر تازہ کرنا چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ذرا آپ اپنے ذہن کے اندر ایک تصور قائم کیجئے کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی سربراہ، آپ کا دادا، نانا، والد، والدہ یا گھر کا کوئی بھی سربراہ، اگر وہ تمام علاج سے مایوس ہو کر کے چارپائی یا بیڈ پر لیٹا ہوا ہو، اور اب آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ ہمارے یہ دادا، نانا یا والد صاحب کا اب آخری وقت آ چکا ہے، تو ایسی صورت میں گھر میں کیا منظر ہوتا ہے؟ تمام بیٹے بیٹیاں اور گھر کے تمام افراد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، وہ اس مریض سربراہ کے ارد گرد سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس قدر لاچاری، بے بسی کی تصویر بنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور پریشانی کے عالم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں کہ فرض کریں اب تمام حکیموں نے، ڈاکٹروں نے علاج سے مایوسی کا اظہار کر دیا، آثار و قرائن سے اب یہ بات لگ رہی ہے کہ شاید اب ان کا آخری وقت ہے، تو سارے کے سارے گھر کے تمام آل اولاد اور اہل خانوادہ اور اعزہ اور اقربا وہ دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ اتنے میں اگر وہ والد، اگر وہ دادا، نانا آنکھیں کھول دے اور اپنے ہونٹ ہلا کر کوئی بات کہنا چاہے، تو ذرا بتائیے کہ یہ ارد گرد کھڑی ہوئی آل اولاد کس توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں گے، کس قدر غور کے ساتھ اس کی بات کو سنیں گے۔ بس تقریباً اسی جیسا منظر نامہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت کا اس آیہ سورہ بقرہ 133 کے اندر کھینچتے ہوئے یہ بیان فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ انہوں نے اپنے ہونٹ ہلا کر کے آخری وقت کے اندر جو بات کہی ہے وہ بات کیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ انہوں نے ارد گرد کھڑی ہوئی ساری کی ساری آل اولاد سے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا یہاں رکیے، کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، خود پیغمبر، بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، اوپر پیغمبر نیچے پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اسحاق علیہ السلام پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، یہ پوری فیملی پیغمبروں کی ہے، یہ خانوادہ پیغمبروں کا ہے، انبیاء کی فیملی۔ مگر اندازہ لگائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوی کڑھن کا، اولاد کی تعلیم و تربیت سے متعلق اور اپنے جانے کے بعد اپنی نسل کے ایمان کی کس قدر فکر لے کر کے وہ جا رہے۔
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب یعقوب علیہ السلام کہہ اٹھے میں تو جا رہا ہوں، مجھے بس اتنا بتا دو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے۔ اب جتنے بیٹے، جتنی بیٹیاں، جتنی آل اولاد کھڑی ہے، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ دادا جان، نانا جان، ابا جان اس وقت دنیا سے جاتے ہوئے یہی کوڑھن لے کر کے جا رہے۔ چنانچہ بیک آواز سب نے ایک ہی جملہ کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سب بیک آواز یہ کہہ اٹھے کہ ہم عبادت کریں گے صرف اسی الہ اور معبود کی جو آپ کا الہ اور خدا اور معبود ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کا جو الہ و معبود ہے، جو ابراہیم کا معبود ہے، جو اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور مزید تاکید کرتے ہوئے اور وضاحت کے ساتھ الہ واحدہ، ان سب کا ایک ہی معبود اور ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے تابع فرمان اور کلمہ گو مسلمان بن کر کے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور اسی کی پرستش اور عبادت بجا لائیں گے۔ اس سے آج ناظرین و سامعین ہم سب کو یہ خاص طور پر سوچنا چاہیے، ہم اپنی اولادوں کی دینی تعلیم و تربیت کی کتنی کوڑھن رکھتے ہیں، ہم اس کا کتنا غم رکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں پیغمبر ہونے کے باوجود، اولاد پیغمبر ہونے کے باوجود۔ آج اگر کوئی ماں کہتی ہے، کوئی والد کہتا ہے کہ میں اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہوں، آپ اور ہم کسی نبی اور پیغمبر سے زیادہ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے۔ وہ بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے یہی کوڑھن لے کر کے جا رہے، یہی غم لے کر کے جا رہے، یہی فکر لے کر کے جا رہے۔ تو آج خاص طور پر ہمیں اس نقطے پر آنا چاہیے کہ کہیں آنے والی نسلوں میں ارتداد نہ پیدا ہو جائے، آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ ضرور پائلٹ بنائیں، وکیل بنائیں، جج بنائیں، سیاستدان بنائیں، انجینئر بنائیں، کسان بنائیں، جو کچھ آپ کو کرنا ہے کریں، مگر اس آیت سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے، اولاد کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کے ایمان کی فکر یہ سب سے زیادہ پریورٹی پر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر پارے کے آخر کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا الآیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ایمان لاتے ہو تو پھر ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے کمپینین اور رفقا یعنی صحابہ کرام ایمان لائے۔ پتہ چلا حضرات اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا، کسوٹی اور تھرمامیٹر قرار دیا۔ کرائٹیریا یہ ہے، اگر تم اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہو تو حضرات صحابہ اور اہل بیت جیسا ایمان لے کر آؤ۔ چشم فلک نے ایسا انسان کبھی نہ دیکھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام ہم سب کے لیے معیار حق ہیں۔ اللہ ان کے نقوش پا پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے اور یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور یہ جو رحمت کا عشرہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ سچے دل سے اس سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین بھی رکھیں۔ آج کی سحری کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو یقیناً یہ پسند آئی ہوگی، اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ اسی چینل پر اسی وقت حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔